بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک بہت ہی پیارا نام ہے الوارث۔ اسی سے کچھ لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الوارث۔ آج ہم جانیں گے کہ وارث کا کیا معنی ہوتا ہے۔ یہ نام جمع کے صیغے کے ساتھ قرآن مجید میں 3 جگہوں پر آیا ہوا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہنے والی ذات، اس کو وارث کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ انسانوں کے لیے بھی مستعمل ہے، عام طور سے وراثت کے مسئلے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ وراثت اس وقت وراثت ہوتی ہے جب ایک چلا جاتا ہے اور دوسرا باقی رہتا ہے، تو اس چلے جانے والے کا جو ترکہ ہوتا ہے باقی رہنے والے کو جو ملتا ہے اسی کو وراثت کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وراثت میں ایک کا جانا ضروری ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین کو جو وارث کہا گیا، اور اللہ کا جو ایک نام وارث ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات ایک دن زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، باقی صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی۔ سب کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، یقیناً بے شک ہم ہی لوگوں کو زندہ کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ مطلب سب کو مرنا ہے، لیکن باقی کون رہے گا؟ صرف میں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ کا بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ لوگ عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، تو یہ رہی ان کی بلڈنگیں، ان کے کھنڈرات جو آج بربادی کے شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کے مر جانے کے بعد اور ان پر جب اللہ کا عذاب آ گیا، تو عذاب آ جانے کے بعد وہ چمکتی دمکتی بستیاں جو کھنڈروں میں بدلیں، تو اس کی نحوست اس قدر بڑھ گئی کہ بعد کے لوگوں نے اس میں رہنا ہی پسند نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، کسی نے ان بستیوں میں اپنا گھر نہیں بنایا، کسی نے وہاں جا کر اپنی رہائش کا انتظام نہیں کیا، بلکہ سیاحت کی غرض سے آئے اور تھوڑی دیر کے لیے رکے اور چلے گئے۔ تو یہ عذاب والی جو بستیاں ہیں، لوگوں کی آبادیاں وہاں پر نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ہیں جو وارث ہیں۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور کہا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یاد کرو زکریا کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا ربی لا تذرنی فردا، اے اللہ تو مجھے تنے تنہا نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو بہترین وارث ہے۔ علماء نے اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے کہا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کا نام وارث ذکر کر کے زکریا علیہ السلام نے وسیلہ اختیار کیا، اور اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ اختیار کرنا یہ اللہ کا خود حکم ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام پیارے پیارے ہیں، تو ان ناموں کے وسیلے سے تم اللہ سے دعا کرو۔ تو زکریا علیہ السلام نے وارث کا تذکرہ کر کے اس وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ میں تنے تنہا ہوں، میرا کوئی وارث نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو مجھے تو تنے تنہا نہ چھوڑ، مجھے تو اولاد عطا فرما دے۔ رب لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ تو یہ دعا بھی، اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین کے نام اسماء حسنہ کا وسیلہ موجود ہے۔ اللہ نے پھر آگے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو یحییٰ پیغمبر عطا فرمایا، اور ان کی بیوی کو ہم نے ان کے لیے بہتر کر دیا۔ ان کی بیوی بانجھ تھی، اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بانجھ پن کو ختم فرما دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ اللہ کا یہ نام جو ہے وارث، اس نام کا اثر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زمین میری ہے، یہ آسمان میرا ہے، ساری چیزیں میری ہیں، میں جسے چاہتا ہوں زمین کو بطور وراثت عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا
قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تم اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، ان الارض للہ، زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور نتیجہ کامیابی تو متقیوں کے لیے ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، جو کمزور ترین لوگ تھے ایک دن آیا کہ انہی کو ہم نے زمین کا وارث بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ زمین کا وارث جسے چاہتا ہے بناتا ہے، کیونکہ اس زمین کا حقیقی مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ دوسری جگہ پر بتایا گیا کہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جنت کو بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، کہا جنت ایسی جنت ہوگی جس میں جنتی لوگ کوئی شور شرابہ نہیں سنیں گے، الا سلاما، صرف ہر طرف سے سلام کی آواز آئے گی۔ مفسرین نے لکھا کہ فرشتے جنتیوں کو سلام کہہ رہے ہوں گے اور جنتی خود آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، تو ہر طرف سے سلام سلام کی آواز آئے گی۔ اللہ نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا، کوئی شور شرابہ نہیں، الا سلاما، صرف سلام کی آواز آئے گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح اور شام ان کا رزق جنت کے اندر عطا کیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنت کے اندر دن اور رات نہیں ہوں گے، صرف وہاں صبح ہوگی شام ہوگی، اور وہ شام ایسا نہیں کہ جو رات والی ہوتی، وہاں دن اور رات کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہا یہی وہ جنت ہے جس کو ہم عطا فرمائیں گے اپنے ان بندوں کو جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے قرآن کے حوالے سے فرمایا کہ یہ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ ہم جن کو چنتے ہیں انہی کو قرآن عطا فرماتے ہیں۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہم نے ان بندوں کو عطا فرمایا جن کو ہم نے چن لیا اپنے تمام بندوں میں سے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے، ساری دنیا کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو چنا ہے قرآن کریم کے لیے، یعنی قرآن کریم کی تعلیمات کے لیے ہم اور آپ کو چنا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ابھارتے ہوئے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب کہ آسمان اور زمین ساری چیزیں اللہ کی میراث ہیں، یعنی سب کچھ تو اللہ کا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، پھر اللہ کے راہ میں تم خرچ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ایک دن سب کچھ فنا ہونا ہے، تمہیں بھی، تمہاری جائیداد ملکیت سب کچھ کو ختم ہونا ہے، باقی صرف رہے گا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ یہ کہا کہ آسمان و زمین کا وارث کون؟ اللہ رب العالمین۔ آسمان و زمین کس کی میراث؟ اللہ رب العالمین کی، ہم ہی ہے وارث۔ مطلب یہ ہے کہ سب ختم ہو جائے گا، بچوں گا میں صرف۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم زمین اور زمین والوں کے وارث ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، سارے انسانوں کو، زمین والوں کو میری طرف پلٹ کے آنا، یعنی ساری زمین ایک دن آئے گا خالی ہو جائے گی، کوئی نہیں اس زمین پر ہوگا، سب کو فنا ہو جانا ہے اور پلٹ کے سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر یہ ساری زمین، یہ جائیداد، یہ باغات، یہ جنگلات، پہاڑ، ہیرے جواہرات، آسمان، ساری خزانوں کا مالک کون ہوگا؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، نبی کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، دنیا کے بادشاہ کہاں گئے اور میں ہی بادشاہ ہوں۔ اللہ اس کا اعلان کرے گا اور خود اس کا جواب دے گا۔ تو وارث کا معنی ہوتا ہے کل باق بعد ذاہب فہو وارث، ہر وہ چیز جو کسی کے چلے جانے کے بعد باقی بچے اس کو وارث کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے لیے جب یہ نام استعمال ہوتا مطلب یہ ہوا کہ ساری چیز ختم ہو جائیں گی، باقی صرف اللہ ہوگا، تو یہ وارث کا معنی ہوتا ہے۔ گویا جس کا نام عبد الوارث ہو
تو اس نام کی میننگ ہوگی یہ اس رب کا بندہ ہے جو رب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے پروردگار ہمیں اسماء الحسنی کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔